بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، قاسم علی شاہ صاحب کی نئی کتاب ترغیب میں سے آج آپ جس مضمون کو سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ترغیب۔ دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بازار کتابوں کی دنیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام، اگر میرا کوئی بھی دوست آن لائن کتابیں خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں۔ کتاب کا نام، اپنا نام، موبائل نمبر اور ایڈریس، آپ کی آرڈر کردہ کتاب کیش آن ڈیلیوری مہیا کر دی جائے گی۔ چلیے دوستو، سنتے ہیں آج کا ٹاپک ترغیب۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ واقعات بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ واقعات اکثر زندگی کو ایک نئی سمت عطا کرتے ہیں، نئی سوچ اور نیا نقطہ نظر دیتے ہوئے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنی زندگی کے ایسے واقعات تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے ایک بچے کو پڑھانے سے آغاز کیا جو بعد میں ایک ادارے کی شکل اختیار کر گیا۔ میرا یہ سفر بحیثیت استاد میٹرک کے طلباء سے لے کر کالج سے یونیورسٹی لیکچرار تک ہی نہیں رکا، بلکہ اس سے آگے کے مراحل طے کرتے ہوئے بے شمار اداروں میں ٹرینر کے طور پر میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگا۔ آج میرے شاگردوں میں تمام شعبۂ زندگی کے لوگ شامل ہیں۔ بیوروکریسی، فوج کے افسران، ججز اور پولیس کے ساتھ ساتھ کالجز اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کا ایک جمع غفیر بھی اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ جیسے ہی میرا پیغام نظریات، افکار، فلسفے ویڈیو کے ذریعے منظر عام پر آیا تو یہ 7 بر اعظم تک پھیل گیا، جہاں اردو سمجھنے اور بولنے والا موجود تھا۔ اس کے موبائل، واٹس ایپ میں میری ویڈیوز دیکھی جانے لگیں۔ جب میرے نظریات، افکار اور فلسفوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے حیران کن پذیرائی ملی تو میں نے سوچا کہ اس ساری کامیابی کی کہانی میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیا کوئی خاص فارمولا، اصول، قانون میں نے شعوری یا لاشعوری طور پر فالو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے کاموں میں برکت کیسے شامل کر دی؟ تو ایک رات کہ پچھلے پہر جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے سامنے سے یہ آیت گزری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے۔ پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17۔ یہ پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم در حقیقت مخلوق کی خیر سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح جھاگ اور پانی میں سے وہی ٹھہرتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے سود مند ہوتا ہے، اسی طرح زمین پر قائم وہی رہ جاتا ہے جس سے مخلوق کا نفع جڑا ہوا ہو۔ جب میں نے زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سارے کام، لیکچرز، سیمینارز، کتابیں، سوشل میڈیا اور ٹریننگ سب ترغیب دے رہے تھے۔ یہ ترغیب اچھائی کی ترغیب تھی، خیر کے راستے کی ترغیب، بے لوث محبت کی ترغیب، والدین کی خدمت کی ترغیب، رشتوں کو نبھانے کی ترغیب، مشکلات کے باوجود نیک راستے پر چلنے کی ترغیب، مشکلات کے باوجود نیک راستے پر چلتے رہنے کی ترغیب، آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب، سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب، کامیابی کے پیغام کی ترغیب، بڑی منزل کے مسافر بننے کی ترغیب، اپنی تلاش کی ترغیب، اونچی اڑان کی ترغیب، اللہ کا بندہ بننے کی ترغیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ترغیب۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ بچہ یاد آیا جس کو کبھی مرشد واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی کتاب کرن کرن سورج سے با مقصد زندگی گزارنے کی ترغیب ملی تھی۔ زندگی کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی ترغیب ملی تھی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے زندگی کے معنی بدلے، ترجیحات بدلی اور پھر سوچ اور نظریہ بدلا، جس نے محبت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا جس کے نقوش وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے گئے۔ اگر وہ ترغیب نہ ملی ہوتی تو یہ سارا کام، سارا سفر محبت سے طے کرنا ناممکن تھا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو اندر کی دنیا میں والہانہ جذبے سے خود بخود پروان چڑھتی ہے، جس کی آبیاری خلوص سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں کے نامہ اعمال
جب قیامت کے روز پیش کیے جائیں گے تو ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، جس کے بارے میں وہ خود بھی لا علم ہوں گے، اور پھر وہ اپنی ہی نیکیوں کے متعلق سوال کریں گے تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے نیکی کے ذرائع پیدا کیے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ قصہ مختصر، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو شر کی ترغیب دے رہے ہیں، دوسرے وہ جو خیر کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ کتاب پیش خدمت ہے، اس سے اچھائی کی ترغیب لیجئے اور پھر خود اچھائی کی ترغیب دینے والے بن جائیے۔ یہی راستہ بہترین راستہ ہے اور یہی منزل ایک سچے انسان کے لیے بہت بڑی منزل ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پھر دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔